علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے حروف جارہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ حروف جارہ جس میں ہم نے پڑھا تھا بی، دوسرا ہم نے پڑھا تھا وا، تا اور کا، اور ففتھ پڑھا تھا لی۔ یہاں پر لی کے بارے میں ایک بات کہ جب یہ لی حرف جر ضمائر کے ساتھ آئے گا پلس ضمیر تو یہ فتحہ کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی تمام جیسے باللہ، واللہ، تاللہ، ٹھیک ہے، کل اسدی، ٹھیک ہے، شیر کی طرح، للہ، لیکن جب ضمیر کے ساتھ آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ لہو، لکا، لہم، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دو نئے حروف جارہ کے بارے میں دیکھیں گے۔ ہمارا 6 نمبر کا جو حرف جارہ ہے وہ ہے فی۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں یا ان، ٹھیک ہے، ان والا میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا فل اردی، زمین میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کہاں سے آیا؟ فی کی وجہ سے، اور یہ مجرور کیوں ہوا؟ فی کی وجہ سے، کیونکہ جو حروف جارہ ہوتے ہیں وہ اپنے آنے والے اسم کو کیا کرتے ہیں؟ مجرور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم ایک چیز جو بہت کامنلی بولتے ہیں، فی سبیل اللہ، بولتے ہیں نا کہ ہم یہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں یہ کام۔ تو یہاں پر دیکھیں، میں نے یہاں پر اعراب نہیں لگایا۔ تو یہ جو سبیل ہے، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ، تو یہ جو سبیل ہے اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ مجرور ہوگا، کیوں؟ فی کی وجہ سے۔ اب لفظ جلالہ، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو دیکھیں یہاں پر ہم نے سبیل دیکھا، یہ لائٹ ہے، یعنی ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے تنوین بھی نہیں ہے۔ تو جب کسی اسم کے اوپر نہ ال ہو نہ تنوین ہو، مطلب کہ وہ لائٹ ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے لائٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مضاف بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، مضاف بن سکتا ہے۔ 100% شیورٹی کیسے ملتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں پر ایک اسم موجود ہو، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو مجرور کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ تو سبیل اللہ، تو فی سبیل اللہ، ہم یہاں پہ جب اس کو نارملی پڑھتے ہیں تو آخری حرف کو ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم بولتے ہیں اسے فی سبیل اللہ۔ لیکن اگر ہم اسے اعراب کے ساتھ پڑھیں گے تو فی سبیل اللہ، اور یہ مجرور کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ بن رہا ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ بن رہا ہے مضاف الیہ۔ اگر آپ کنسٹرکشن دیکھیں گے اور یہاں پہ مجرور اس کو دیکھتے تو آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں فی امان اللہ، فی امان اللہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے امان میں۔ اور ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ ہم موسٹلی پیچھے سے کرتے ہیں، فی امان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فی امان اللہ، یعنی
پہلے ہم ترجمہ کریں گے اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، اللہ کے امان میں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ اور اعراب آپ کو، یہ حرکات نہیں ہے، اعراب ہے۔ اعراب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو مجرور کیا فی نے اور اس کو مجرور کیا اس مضاف نے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ اس کی ترکیب کریں سوری، تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حرف جر ہے، یہ مجرور ہے، دونوں مل کے مرکب جاری بن گئے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے لیے آپ لکھیں گے کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، دونوں مل کے مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پورا مرکب اضافی پھر کیا ہوگا؟ پورا مرکب اضافی مجرور ہو جائے گا، کس کے لیے؟ فی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اس کی ترکیب ہوگی۔ اوکے، تو یہ فی ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس فی کو ضمائر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ضمائر کے ساتھ جب استعمال کریں گے تو کس طرح سے کریں گے؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ضمائر یہاں پہ، ضمائر کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہوتا ہے اور ایک اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انڈیپینڈنٹ پروناؤن حالت رفع میں ہوتے ہیں اور اٹیچ پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ حالت نصب اور حالت جر میں ہوتے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ حرف جارہ لام کے ساتھ ہم نے یہاں پہ ضمیر استعمال کیا تو پھر یہ نصب ہوگا یا جر ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ پھر یہ جر ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ کنفرم ہو گیا، پھر ہم اس کو نصب یا جر نہیں کہیں گے، پھر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نصب ہے یا پھر جر ہے۔ اسی طرح سے اب ہم فی کے ساتھ اگر پوری گردان کرتے ہیں، اچھا گردان سب کی آپ کو یاد ہونا چاہیے، مسلم چارٹ سے لے کر ہم ابھی تک جتنی گردان کر رہے ہیں آپ کو ساری گردان یاد ہونا چاہیے۔ گردان کے لیے آپ اس طرح سے ہمیشہ 3 کالمز بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آپ لکھیں گے واحد، یہاں آپ لکھیں گے مثنیٰ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں آپ لکھیں گے جمع، اوکے؟ ہمیشہ اس طرح سے بنایا کریے۔ واحد کیا ہے؟ فی ہی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ فی ہی کیوں ہوا؟ کیونکہ یا ساکن کے بعد جب ہو آتا ہے تو وہ زیر کے ساتھ آتا ہے، یہ ہم پڑھ چکے، ٹھیک ہے؟ فی، اب یہاں پہ ہما ہوگا یا ہما، یا ساکن کے بعد جب ہما آتا ہے تو وہ ہما پڑھا جاتا ہے، فی ہما۔ اور اسی طرح سے فی ہم، فی ہا، ٹھیک ہے؟ فی ہما، اور یہ سارے آپ لوگ نوٹس بنائیں گے۔ اور یہاں پہ فی ہننا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر کیا ہوگا پھر؟ فی کا، فی کما، فی کم، فی کی، فی کما، فی کننا، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کریں کہ یہاں پر جب واحد متکلم ہوگا تو یہاں پر دیکھیں، یہ فی ہے نا؟ اور یا متکلم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہم یا ساکن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جب 2 یہاں پہ حروف سیم آ جائیں گے تو کیا ہوتا ہے تجوید کا رول؟
تجوید کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ تشدید لگ جاتی ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہاں پہ حرکت کون سی ہوگی استعمال، زیر ہوگی یا زبر ہوگی؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو یا ہوتا ہے یا تو یا ساکن ہوتا ہے نا، یا پھر یا زبر کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم اس پر زبر لگائیں گے، فی یا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مثنیٰ اور جمع میں کیا آئے گا؟ فی نا، فی نا، اوکے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ پوری گردان آپ کو یاد ہونا چاہیے، با کے ساتھ بھی، لام کے ساتھ بھی، فی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے؟ جتنا ہم کرتے جا رہے ہیں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جیسے سورۃ القدر، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں فی لیلۃ القدر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری آیت میں لیلۃ القدر ہے، تیسری میں بھی لیلۃ القدر ہے۔ تو فی لیلۃ القدری کیوں آیا ہے؟ فی کی وجہ سے جو لیلہ ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ مجرور ہو گیا۔ اور القدری کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو پورا کنسٹرکشن، پوری ترکیب آپ کو آنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم نے فی کو دیکھا، اور اب ہم ایک اور حرف جارہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ 7 نمبر، رائٹ؟ تو 7 نمبر پہ ہمارا ایک اور حرف ہے من، ٹھیک ہے؟ یہ حرف ہے ہمارا من۔ من کا مطلب ہوتا ہے فرام، ٹھیک ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے فرام۔ اگر میں کہنا چاہوں فرام مکہ، فرام مکہ، تو میں کیا کہوں گی؟ من مکہ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر میں جو حرکت لگاؤں گی، جو اعراب ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ کیونکہ من کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو کنفرم ہے، اس نے مجرور کر دیا۔ لیکن اگر میں اس کو مجرور کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں پر زیر لگانا چاہیے، لیکن ہم نے غیر منصرف پڑھے تھے کہ سٹیز اینڈ کنٹریز کے جب نام آتے ہیں تو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی مجرور نہیں ہوتے۔ مجرور تو ہوتے ہیں لیکن وہ زیر نہیں لیتے، ہم کہیں گے تو اس کو مجرور ہی، لیکن وہ زیر نہیں لیتے۔ تو مکہ کو ہم کیسے لکھیں گے؟ مکتو، مکتا اور مکتا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے لکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شہروں کے نام، ملکوں کے نام جب حالت جر میں ہوں گے تب بھی وہ کسرہ نہیں لیتے، زیر نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھیں گے مکتو، مکتا، مکتا، تو من مکتی نہیں بلکہ من مکتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں من کے ساتھ اگر ہم الارض لگائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے من، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں الارض، تو یہاں پر الارض جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، کیوں؟ من کی وجہ سے۔ لیکن اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ دیکھیں حمزۃ الوصل تو نہیں پڑھا جاتا جب ہم پہلے سے ملاتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ جو لام ہے یہ ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے۔ ہمارا رول کیا تھا کہ جب بھی دو ساکن ایک ساتھ آتے ہیں پہلے والے ساکن حرف کو زیر دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتے ہیں، unless and until کہہ دیا جائے کہ یہاں پہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہو سکتا، 100% رول ہے، ادروائز ایکسیپشنز آپ کو ملیں گے۔ اب یہ من ہے اور الردی ہے، ہم نے دیکھا کہ اسے ملا کے جب پڑھیں گے تو ہم نون کے اوپر حرکت دیں گے،
نارملی دو ساکن جب ہوتے ہیں تو پہلے ساکن کو زیر دے دیتے ہیں، لیکن من کے ساتھ ایکسیپشن ہے، یہاں پر ہم زیر نہیں دیں گے بلکہ زبر دیں گے، من الاردی، من الاردی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارا ایک لفظ ہے من، ٹھیک ہے، اور یہ ہے السمائی، ٹھیک ہے، سمائی کیوں ہوا؟ من کی وجہ سے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ اسے ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ملا کے پڑھنے کے لیے ہم اس کو زبر دے دیں گے اور یہ ہو جائے گا من السمائی، من السمائی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ تشدید کیا ہوتا ہے؟ ایک سین جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرے سین پر زبر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ من السمائی، اس طرح سے ہم اسے پڑھیں گے۔ یہ من دیکھیں سورۃ القدر میں من بھی آیا ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ خیر من الف شہر۔ اب یہاں پہ دیکھیں من کی وجہ سے الفی جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ مجرور ہو گیا ہے۔ شہرن مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ الفی شہرن مرکب اضافی ہے۔ یہ کنسٹرکشن جو ہوتا ہے، جو کاؤنٹنگ کا جو کنسٹرکشن ہوتا ہے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کنسٹرکشن مرکب اضافی کا کنسٹرکشن ہے، الفی شہرن، ٹھیک ہے۔ یعنی شہرن یعنی مہینہ، اور الفن یعنی ہزار، یعنی یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج 6th and 7th حروف جارہ پڑھے، من اور فی۔ پریکٹس کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور جب بھی قرآن میں یہ حروف آئیں، ٹھیک ہے، ان کا میننگ دیکھنا ہے ہر باری آپ نے، اور ان کو دیکھنا ہے کہ کنسٹرکشن یہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو اچھے سے ساری پریکٹس کیجئے، اور جب بھی قرآن پڑھیں تو ان ورڈز کے اوپر توجہ دیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔